جال بند کے علاقے میں یہ گھر جو ہے تباہ ہو گیا، گر گیا. کسی غریب کے گھر کی چھت برف کا وزن برداشت نہ کر سکی. سیاحوں کے لیے خوشی کا باعث بننے والی یہ برف مقامی لوگوں کے لیے مصیبت بھی اس بن وقت جاتی تو ہے. وہاں ان کے کم گھر یہ ہے کلام، پاکستان کا مشہور سیاحتی مقام. یہاں برف باری ہوتی ہے سرعام. -20 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت گر جاتا ہے. چاڑا ہو جاتا ہے بے لگام. ہر جگہ ہر طرف منظر عام پر ہوتی ہے صرف برف. جب چاروں طرف یخ بستہ سفید چادر کا ہو جاتا ہے اجارہ تو کلام کے لوگ کیسے گزارتے ہیں زندگی؟ ان کا کیسے ہوتا ہے برفانی موسم میں گزارا؟ اس ولاگ میں آپ کو برفانی کلام کے وہ پہلو دکھائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہاں کی بود و باش، مہمان نوازی، بچوں کے کھیل اور ایسے مناظر جو خوبصورت، نرم و نازک، حسین روئی کے گالے خطرناک ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. ہمیں بھی برفانی موسم میں پاکستان کے اس سیاحتی علاقہ کلام کی ایسی سیاحت کرنے کا موقع ملا جہاں سیاح نہیں جاتے. یہاں تک کہ ایسے موسم میں یہاں کے مقامی لوگ بھی گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں. راستوں پر بھی 3 فٹ تک برف پڑ جاتی ہے جسے کھود کر ہی راستہ بنایا جاتا ہے. بچے گھروں کی چھتوں سے چھلانگے مارتے ہیں اور برف میں پھنس بھی جاتے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایسے گاؤں میں جس کا نام ہے جال بند. یہ کلام کا نواحی علاقہ ہے. یہاں ہمارے میزبان ہے نصر اللہ کلام جو اپنے چینل پر کلام کی اپڈیٹ سے پوری دنیا کو فوری آگاہ رکھتے ہیں. اصل سیاحت تو گھومنا پھرنا ہی ہے. کلام بازار سے باہر نکلیں تو خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. یہ راستہ جال بند کو جاتا ہے. بازار سے اوپر آتے دونوں طرف کھلے بڑے میدان ہیں جو برفانی صحرا کا منظر پیش کر رہے ہیں. اصل میں یہ دونوں اطراف کھیت کھلیان ہیں جو برفانی میدان بن چکے ہیں. کہیں کہیں آبادی ہے. گاڑی کا راستہ بھی موجود ہے لیکن پیدل گھومنا قدرت کے زیادہ قریب ہے. یہاں کی بود و باش کو نزدیک سے دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اب تو یہاں پکے مکانات بھی بنتے جا رہے ہیں. یہاں کی گلی کوچوں میں بھی صرف برف ہی نظر آتی ہے. سڑک کے درمیان میں لگی برف پر گاڑی کے چلنے سے کیچڑ بن گیا ہے. اس لیے درمیان میں چلنا یہاں برف بالکل خراب نہیں ہوئی مناسب رہتا ہے اور پھسلن نہیں ہوتی. اپنے اپنے گھروں سے نکلے یہ بچے کلام بازار سے سبزیاں لینے گئے تھے. یہ ان کا روزمرہ کا معمول ہے. یہاں سے پیدل 20 منٹ کے فاصلے پر نیچے کلام کا بازار ہے. راستے میں بھی کئی کریانے کی دکانیں آتی ہیں جہاں یہاں کے مقامی افراد باہر بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں. شہری دنیا سے دور یہ بچے اپنی مستی میں مگن ہیں. کبھی سیدھے چلتے ہیں تو کبھی برف پر لیٹتے لیٹتے گھر چلے جاتے ہیں. یہاں سے ان کا اور ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے. دور دور تک پھیلی اتنی زیادہ برف میں نے پہلے نہیں دیکھی. یہ واقعی دل فریب منظر لگ رہا ہے. گرمیوں میں یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے تو جانوروں سے بچانے کے لیے یہ لکڑی کی بار لگائی گئی ہے. اس شفاف برفانی میدان میں اگر کسی نے دور بھی قدم رکھا ہے تو وہ بھی اس بے داغ برف پر واضح نظر آتا ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ راستے میں ایک دکان نظر آئی ہے. یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور مقامی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی یہاں کیسے گزارتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسی زندگی گزرتی ہے جی ذرا؟ بس اللہ کے فضل ہے، شکر ہے، بس وقت گزر رہا ہے صحیح. ابھی بھی دھوپ میں بیٹھا ہے نا، بڑے مزے کر رہے ہیں. یہاں لوکل جو لوگ ہیں، یہاں کے مقامی حضرات
یہاں پہ ان کو نظارے تو ہر روز ملتے ہیں. یہ قدرت کے حسین پربتوں کے اندر، نظاروں کے اندر، شاہکاروں کے اندر یہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آنا عام بندے کے لیے جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. جو دور سے شہروں سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ کافی ذرا ڈیفیکلٹ راستہ ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ کے اوپر بھی کتنی زیادہ سنو ہے، اور 3 فٹ 4 فٹ کے قریب ہے. اس کے اندر پیدل چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ یہاں پہ گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں. تو جس دن تو دھوپ نکلتی ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ یہاں پہ. اور یہ بالکل ہی نیچرل طریقے سے انہوں نے لکڑی کے پھٹوں کو کاٹ کے اپنا صوفہ بنایا اور بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، اور نظارے بھی انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ساتھ ہی یہ دھوپ بھی سیکتے ہیں. گدڑ ہوتے ہیں، گدڑ آتے ہیں آسانی سے ادھر. وہ اتنی ٹھنڈ میں رہتا ہے گدڑ لومڑی وہ رہتے ہیں سر. وہ کلام والا، وہ جنگل والا الگ جیسا ہوتا ہے، اس کا وہ بال بڑا ہوتا ہے. اچھا ہاں، وہ ادھر والا بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے. اچھا. ہاں، بہت پیارے لگتے ہیں وہ. تو ریچھ وغیرہ کوئی چیتے؟ ریچھ سر، یہ برف میں زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچھ باہر نہیں نکل رہے. نہیں نکل رہا، یہ سویا پڑتا ہے 3 مہینے. لیکن ہم نے بھی اسی طرح سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے. سنا ہے، صحیح ہے. یہ ہمارے میزبان جی نصر اللہ بھائی ہمیں جو لے کے آئے ہیں، یہ گاؤں کے سیر کرا رہے ہیں. آپ اسی گاؤں کے؟ جی جی، یہ میرا گاؤں ہے، چاچو ہیں، بھتیجے ہیں. اور عموماً ہم جو ہیں جب بھوک لگ جاتی ہے اور گھر سے دور ہوں، یہاں کی مشہور کیک ہے سواتی کیک، وہ ہم کھاتے رہتے ہیں. اور رات کو اسی دکان میں یہ لیٹتے ہیں. اچھا جی. اور چوکیداری بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی برف میں چائے پینے کا بہت مزہ آتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو چاروں اطراف سے سفید برف میں گھیرا ہو. اس طرح بھی ہے اوپر چلے. ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں نا، ماؤنٹین ہے، دریا ہے، فارسٹ ہے، پلین ایریا ہے، اور میڈوز ہے. اور وہ بھی ہے نا، پہاڑے بھی ہمارے پاس اچھے ہیں. فلک سیر ہے، 5 فنگر ہیں. اگر آپ ہزاروں ڈالر لگا کر سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھ سکتے، مگر چند ہزار روپے میں قدرت کی عطا کردہ حسین مناظر آپ کو کلام میں مل جائیں گے. سوئٹزرلینڈ اور کلام میں قدرت ایک جیسی ہے، مناظر ایک جیسے ہیں، موسم ایک جیسا ہے. ہاں، سہولیات کا فقدان ضرور ہے جسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. برف میں جہاں سے ریگولر گزرگاہ ہو تو کسی نہ کسی نے راستہ بنایا ہوتا ہے، ورنہ ہیوی برفانی سپیل کے بعد راستہ بنانا ہی پڑتا ہے. 2 سے 3 فٹ میں راستہ بنانے کے لیے یہاں کے مقامی لوگ بیلچا کے ساتھ برف کو کھود کر راستہ بناتے ہیں. یہاں پہ راستہ نہیں ہوتا تو مقامی لوگ جو ہیں بیلچے کے ساتھ اس طرح سے اس برف کو ہٹاتے ہیں اور پھر راستہ اس برف میں سے نکالتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 3-3 4-4 فٹ جو ہے وہ برف ہو چکی ہے، تو گزرنا کافی محال ہے. 1 مہینہ رہے گی تو 1 مہینہ ایسے نہیں رہ سکتے، یہ راستہ ضروری ہے بنانا، ورنہ نرم برف میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے. اور اب اس کے بعد جب بھی یہاں برف پڑے گی تو مزید راستہ بنانے میں آسانی ہوگی. چلتے چلتے آگے ایک مکان نظر آیا ہے جو خالی پڑا ہے، لیکن اس کی چھت پر برف کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گر گئی ہے. پنڈ کے علاقے میں میں گھوم رہا ہوں کلام میں، تو یہاں شدید برف باری ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے مجھے ایک مکان نظر آیا، جا کے دکھاتا ہوں، لگتا ہے کہ گر گیا. ابھی آگے چلتے ہیں تو نظر آتا ہے. جی یہ جو ہے مقامی لوگوں کا گھر ہے کلام میں، جو شدید برف باری کے بعد یہ دیکھیں نیچے چھت اس کی گر گئی ہے. تو جو پرانے کچے مکان ہوتے تھے تو ان کا آج بھی ان کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ٹنوں وزن جو ہے پانی کا آ گیا ہے، برف کا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کر سکی چھت اس وزن کو، اور یہ نیچے کی طرف گر گئی ہے. تو جو پہلے سے یہاں سے لوگ موو کر گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اسی طرح دور دراز کے پہاڑی علاقوں کے اندر جب برف ہوتی ہے تو لوگ چھوڑ کے جو ہیں نیچے شفٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے
کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، موسم کی صورتحال کیسی ہے. تو اندر سے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو مکان. تالے لگے ہوئے ہیں ان کے، تو وہ تو گئے ہوئے تھے بیچارے. پیچھے مکان ہی گر گیا. اوپر سے یہ دیکھیں کتنی موٹی موٹی تہ اس کی. ان لوگوں کے کمرے دیکھیں، یہ بھی وزن میں کافی زیادہ ہے. اس وقت جال بنڈ کے علاقے میں جو کالام سے تھوڑا سا اوپر ہے، دور سے آنے والے لوگوں کے لیے تو برف باری ایک تحفہ ہوتی ہے، یا وہ دیکھتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہاں کے جو غریب مکین ہیں ان کے لیے تھوڑی سی یہ زحمت بن جاتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز علاقوں کے اندر پہاڑوں میں تو کافی زیادہ مشکلات ہیں زندگی کی. جب برف ہو جاتی ہے تو یہ اور زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. میری بیک سائڈ کے اوپر ایک کلام میں جال بنڈ کے علاقے میں یہ گھر جو ہے تباہ ہو گیا، گر گیا. یہ برف کے ڈھیر اوپر اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ جن کو کاؤنٹر کرنا ذرا مشکل تھا. اس پرانے مکان کے لیے، کسی غریب کا مکان ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوگا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے. وہ لوگ تو اتنی برف کے اندر چلے جاتے ہیں، یہاں رہتے بھی نہیں ہیں دور دراز پہاڑی علاقوں میں. تو اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ موسم کی شدت جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. چھت کے اوپر بھی برف جو ہے 3-3 فٹ برف ہے. اس کے بعد بارش ہوگی یا تھوڑی پریس ہوگی، کم ہوگی تو یہ 4-5 فٹ برف اوپر ہونا، اس کا مطلب ہے ٹنوں وزن ہے پانی کا جو چھت کے اوپر ہے. پرانے گھر جو ہیں ان کی یہ جو تعمیر کیے گئے ہیں یہ پیور لکڑی سے تعمیر کیے جاتے ہیں، اور پتھر سے، مٹی سے، گارے سے. اور چھتیں بھی اس کی اتنی موٹی موٹی 18 انچ کی ہوتی ہیں، یعنی کہ 1.5 فٹ کی، 2 فٹ کی چھتیں کم از کم یہ لوگ بناتے ہیں. نہ چھتیں بھی اور دیواریں بھی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس برف کے اندر تو آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں. صرف نقصان جو ہے ان کو جیسی برف ہے فوری طور پر ریموو کرنا پڑتی ہے. ادروائز چھتوں کے اوپر اتنی زیادہ برف ہونے کی وجہ سے اس طرح کا حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو کلام کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کا پرانی رہائش کا طریقہ کار یہی تھا. ابھی تو وہ لوگ بیچارے کہیں گئے ہوئے ہیں کہ اس وقت تو وہاں ان کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا، اور جب واپس آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا ان کا یہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہو گیا. اگلے ولاگ میں ہم آپ کو مقامی گھر کا وزٹ بھی کروائیں گے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. اس طرح کے یونیک ولاگ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ٹراٹر پاکستان ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان. اللہ حافظ.